حال ہی میں ایک رپورٹ شائع ہوتی ہے کسپرسکی ڈیجیٹل فٹ پرنٹ انٹیلیجنس کی رپورٹ 2023 کی. اس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ ورلڈ وائڈ 10 ملین ڈیوائسز جو ہے وہ ہیکنگ کا باعث بنتی ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے اور سائبر کرائم کے اندر سائبر کرائم کا جو ریٹ ہے اس کے اندر انکریز دیکھنے کو کیوں مل رہا ہے؟ آج ہم سائبر کرائم کو سمجھیں گے کہ یہ ہوتا کیا ہے، کس طرح سے کام کرتا ہے. اس میں ہم جو پہلی چیز سائبر کرائم کے اندر یوز ہوتی ہے، جو کرمنل ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں، اس کو ہم ہیکنگ کا نام دیتے ہیں. یہ ٹرم 1950 سے 1960 تک MIT کے جو انجینئرز تھے انہوں نے اس کو یوز کیا پہلی دفعہ. اس میں اگر ہم دیکھیں تو پہلی جو چیز ہمارے پاس آتی ہے وہ سائبر سٹاکنگ ہے. سائبر سٹاکنگ کے اندر آن لائن ہراسمنٹ، ابیوز اور آن لائن ریونج کی جو ٹائپس ہیں وہ کنسیڈر کی جاتی ہیں، جس کے اندر لوگوں کو آن لائن تنگ کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ گالم گلوچ اور بدلہ لینے کی کوشش کی جاتی ہے. اسی طرح ایک دوسری ٹرم ہے جسے ہم فشنگ کہتے ہیں. فشنگ جو کہ اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ڈفرینٹ جو مشہور کنٹریز یا دنیا کی جو مشہور آرگنائزیشنز اور کمپنیز ہیں ان کا نام لے کے ای میل کی جاتی ہیں انڈیویجولز کو، پرسنز کو، کمپنیز کو، اور ان سے ان کی جو ویلیویبل انفارمیشنز ہوتی ہیں جیسا کہ کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشنز، ان کے پاسورڈز، ان کی جو پرسنل انفارمیشنز ہوتی ہیں وہ ان سے لی جاتی ہیں، وہ لے کے ان کا مس یوز کیا جاتا ہے. اسی طرح ایک اور ٹرم ہے فشنگ. اس کے اندر ای میل کی بجائے کال کی جاتی ہے یا وائس میسج کیا جاتا ہے، جس کا پرپز یہی ہوتا ہے کہ آپ سے انفارمیشن نکلوانی ہے. فار ایگزامپل پاکستان میں دیکھا جائے تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام کے آپ کو میسیجز ریسیو ہوتے ہیں. اسی طرح کال بھی ریسیو ہوتی ہے اور وہ آپ سے آپ کے بینک کے نمائندے بن کے یا کسی بھی جو مشہور انٹرپرائز ہے اس کے نمائندے بن کے ہیکرز آپ سے آپ کی پرسنل انفارمیشنز، اکاؤنٹس کی اور دوسرے جو امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ آپ سے نکلواتے ہیں. جو کہ سائبر کرمنلز ہوتے ہیں ان کا موٹیو صرف ایک ہی ہوتا ہے، وہ ہمیشہ منی کے پیچھے ہوتے ہیں. جیسے جیسے پیسے ٹرانسفر ہوتے جاتے ہیں وہ اپنے میتھڈز کو بھی چینج کرتے جاتے ہیں. اسی طرح اگر ہم ویب سائٹ اور ویب کی بات کریں تو اکثر ویب سائٹس کے اوپر ویب پیجز کے اندر ہی ایک کوڈ کو انجیکٹ کیا جاتا ہے، جہاں پہ یوزرز جب بھی ان پیجز کے اوپر کلک کرتا ہے تو کچھ ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے اور ان کا جو سسٹم ہے وہ ہیک ہو جاتا ہے. اس طرح باٹ نیٹ ورکس بھی موجود ہوتے ہیں. باٹ نیٹ ورکس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ای میل کے ذریعے یا کسی بھی سائٹ سے آپ کوئی بھی اسپیم لنک اوپن کرتے ہیں اور کچھ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو جو اٹیچمنٹ ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے وہ ایک بیک ڈور اوپن کر دیتی ہے، جس سے جو سائبر کرمنل ہوتا ہے، جو ہیکر ہوتا ہے، اس کے پاس آپ کی انفارمیشن جا رہی ہوتی ہیں. سائبر کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈیفرنٹ کنٹریز کے ڈیفرنٹ ادارے موجود ہیں. جیسے کہ پاکستان کے اندر FIA کی سائبر کرائم ونگ موجود ہے جو ڈیفرنٹ سٹیز اور پروونسز کے اندر ورک کرتی ہے. اسی طرح انٹرنیشنل لیول پہ بھی انٹرپول، یوروپول اور اسی طرح ڈیفرنٹ آرگنائزیشنز اور گورنمنٹ کے ادارے موجود ہیں جو سائبر کرائم کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتے ہیں. اگر ہم سائبر کرائم کی مزید بات کرتے ہوئے سائبر کرائمز کی مزید ٹائپس کی بات کریں تو سائبر کرائم کے اندر جو ہم پہلی بات کریں گے اس میں رینسم ویئر ہوتا ہے. رینسم ویئر کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کا جو PC ہوتا ہے اس کو وہ ہوسٹیج بنا لیتا ہے. آپ کچھ بھی مال ویئر ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ آپ کے سسٹم کو ہیک کر لیتا ہے اور ایک میسج ڈسپلے کراتا ہے اسکرین کے اوپر کہ یہ اکاؤنٹ ہے اور اس کے اندر اتنے ٹائم کے اندر آپ نے اتنی
پیمنٹ جمع کرانی ہے جو کہ موسٹلی کرپٹو کے ذریعے کی جاتی ہے تاکہ ٹریس نہ ہو سکیں، اور پھر وہ آپ کے پی سی کو آپ سے پیسے لے کے آپ کو یوز کرنے کا الاؤ کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے ڈینائل آف سروس کا بھی اٹیک ہوتا ہے۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو آئی پی ایڈریس ہوتا ہے اس کو وہ بلاک کر دیتے ہیں۔ آئی پی ایڈریس جب بلاک ہو جاتا ہے تو آپ کے ای میلز، آپ کے جو ڈیٹا ہوتا ہے، جو بڑے سائٹس ہوتے ہیں، بڑی کمپنیز ہوتی ہیں، آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، ان کا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ اپنے ڈیٹا کو ایکسیس نہیں کر سکتے، تو ان سے بھی وہ اسی طرح سے پیمنٹ لے کے یا یہ جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو ڈارک ویب پہ جا کے وہاں پہ سیل کر کے وہ ارننگ کرتے ہیں یا کماتے ہیں۔ یہ ان کی کمائی کا ایک ذریعہ ہے۔ سائبر کرمنلز کا جو مین موٹیو ہوتا ہے وہ منی ہوتا ہے۔ ماڈرن ڈیز کے اندر سائبر کرمنلز مل کر کام کرتے ہیں۔ اگر پاکستان کے اندر کوئی سائبر کرائم ہوا ہے تو وہ پاکستان کے اندر موجود نہیں ہوتے، وہ کسی اور کنٹری کے اندر موجود رہ کے پاکستان کے اندر ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تاکہ پاکستانی گورنمنٹ ان کو ایکسیس نہ کر سکے۔ اس طرح اگر انڈیا کے اندر ہوتا ہے تو وہ کسی اور کنٹری میں بیٹھے ہیں تاکہ وہاں کے لاز اپلائی نہ ہو سکیں ان کے اوپر۔ اسی طرح سائبر کرمنلز فالو دی منی، جیسے ہی جس طرف پیمنٹ جائے گی کرمنلز بھی اسی طرف ہی موو کریں گے۔ پہلے پی سی کے اندر زیادہ تر اکاؤنٹس اوپن کیے جاتے تھے، اب زیادہ تر یوزیج موبائل کے اندر ہوتی ہے، تو اسی طرح موبائل مال ویئر بھی اب آنا شروع ہو گئے ہیں جس میں موبائل کو ہیک کیا جاتا ہے اور کریڈٹ کارڈ، بینک اور دوسری انفارمیشنز کو سٹول کیا جاتا ہے موبائل کے اندر سے، ڈیفرنٹ سپیم لنکس، سپیم ایپس اور اسی طرح کے سپیم کالز کو یوز کر کے۔ اسی طرح ایک اور لاسٹ کیٹیگری ہے جس کو وینڈلزم کہا جاتا ہے، جس کے اندر جو کرمنلز ہوتے ہیں وہ منی تھیفٹ یا پراپرٹی تھیفٹ نہیں کرتے بلکہ دے ڈیمیج اینڈ ڈسٹروائے پراپرٹی۔ لائک اس کی پہلی جو مثال ہے وہ سائبر ٹیررزم کی ہے، اور اسی کے اندر دوسری جو سافٹ ویئر پائریسی ہے۔ سافٹ ویئر جو کہ کمپنیز بناتی ہیں کافی سالوں کے ساتھ، تو یہ جو سائبر کرمنلز ہوتے ہیں یہ ان سافٹ ویئرز کو اسی طرح کا ہی کاپی بنا کے انہی کمپنی کا بنا کے خود سیل کرتے ہیں۔ آپ سائبر کرمنلز اور ہیکر سے کس طرح سے سائبر کرائم سے بچ سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو ڈیفرنٹ قسم کی پریونشنز کرنی ہوں گی، جس کے اندر آپ جو بھی آپریٹنگ سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں اس کے اندر آپ نے فائر وال کا استعمال اس کو ضرور انسٹال کرنا ہے۔ فائر وال ایک پروٹیکشن ہوتی ہے جو کہ ہارمفل جو مالویئر ہوتے ہیں ان سے آپ کا جو سسٹم ہوتا ہے اس کو سیف اور سیکیور کرتی ہے۔ اسی طرح جو دوسری چیز ہے وہ آپ اپنے سسٹم کے اندر اینٹی وائرسز کا استعمال کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ نے جو اپنے امپورٹنٹ جو پاسورڈز ہیں ان کو ایک تو سٹرونگ بنانا ہے، ڈیفرنٹ کریکٹرز اپر لوور اور اسپیشل کریکٹرز کا استعمال کر کے سالڈ جو پاسورڈز ہیں وہ جنریٹ کرنے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جیسے آپ کہیں سے بھی کوئی شاپنگ کرتے ہیں یا کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں کسی بھی ویب سائٹ کے اوپر جہاں پہ آپ اپنے جو کریڈٹ کارڈ ہے اس کی انفارمیشن کو ایڈ کرتے ہیں، تو آپ کو ہمیشہ ٹرسٹڈ ویب سائٹ سے ہی شاپنگ کرنی چاہیے۔ اسی طرح آپ نے جو پبلک وائی فائی یا پبلک ہاٹ اسپاٹس ہوتے ہیں وہ یوز نہیں کرنے، وہاں سے بھی جو ڈیٹا تھیفٹ ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو بچے ہوتے ہیں، چلڈرنز ہوتے ہیں، وہ موبائل کا استعمال کرتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی ایپس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور کون سے لنکس کو اوپن کرنا ہے اور کون سے کو نہیں، تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح جیسے فار ایگزامپل نوٹ پیڈ کے اندر آپ انفارمیشنز اور پاسورڈز، یوزر نیم اور امپارٹنٹ جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ان کو سیو کرتے ہیں، ان کی ڈیٹیلز کو وہاں پہ رکھتے ہیں، تو وہ بھی آپ نے انکرپٹڈ اور انکرپشن والے جو فولڈر ہے یا جو ڈیوائس ہے وہاں پہ آپ نے سیو کرنے ہیں، نہ کہ ایسے۔ اور لاسٹ میں بیک اپ آپ نے ضرور کرنا ہے، تو اسی طرح ہم سائبر کرائم سے بچ سکتے ہیں۔